شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 and 10 اردو میں ہم تیسرا باب کر رہے ہیں۔ پیج نمبر ہے 24 اور 25، قومی ہمدردی۔ پیج نمبر 3 میں آپ مصنف کا جو حوالہ ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ ولادت ان کی 1837 میں ہوئی اور وفات 1914 میں ہوئی۔ الطاف حسین نام، حالی تخلص، شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ یزید بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہوئی، پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریز زبان اور اس کے ادب سے بھی آگاہی حاصل ہو گئی۔ یہی انہوں نے مولانا محمد حسین کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے ہیں۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رخ، رحم و انصاف، حب الوطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک میں اپنا مشہور مختصر مدرج الاسلام بھی لکھا، جو مدرج الاسلام کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعدی، مقدمہ، شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہے۔ قومی ہمدردی۔ قومی ہمدردی میں جو حاصلات تعلم ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ہم کیا کریں گے؟ آپ کریں گے کیا؟ اس سبق پڑھ کر طلباء آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں امتیاز کر سکیں گے کہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں اور فعلیہ کس کو کہتے ہیں، ترتیب نحوی کر سکیں، اپنی گفتگو یا اظہار خیال کے لیے موضوع، الفاظ، تراتیب اور جملے استعمال کر سکیں، یعنی جب بات کرا جائے تو اس میں کون سے الفاظ کا استعمال ہو۔ ادب پارے مضمون کے بنیادی نکات درج کر سکیں۔ اس چیپٹر کے اندر یہ جو ہمارا ہم حاصل کریں گے اور جو پڑھیں گے اور سیکھیں گے وہ ہے قومی ہمدردی۔ لفظ ہے قوم اور ہمدردی۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی میں دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو یا بے ارادہ۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شراکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو بھی اس کا ہمدرد کہیں گے۔ ہم اور درد، لفظ ہم جو ہے کیا ہے، اس کا مطلب اشتراکی عمل ہے، کسی کے ساتھ مل کے کرنا ہے تو ہم ہو گیا، اور درد کا مطلب تکلیف ہے، دکھ ہے۔ ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ انسان کی اندر کی چیز ہے، جو انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کو اظہار کرنے کا نام جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کے تکلیف میں، کسی کے دکھ میں، کسی کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ اچھا، یہ دو ارادتاً بھی ہو سکتا ہے اور غیر ارادی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ ارادتاً کرے اور ایک بندہ غیر ارادی طور پر کرے،
یہ دونوں صورتوں میں. اچھا ہم کے معنی میں بہت سارے میں، جیسے آپ کہتے ہیں ہم جماعت، تو ہم لگاتے ہیں تو ہم جماعت کہتے ہیں. اسی طرح ہم سفر کہتے ہیں، ساتھ سفر کرنے والوں کو کہہ دیا آپ نے ہم سفر، تو لفظ ہم لگایا، پھر سفر استعمال کیا، ہم ذات، ہم سفر. ٹھیک ہے جی. اس طرح کا لفظ ہم میں استعمال کیا جاتا ہے جو مرکب کے معنی میں. اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ چاہے ارادتاً ہو چاہے غیر ارادی طور پر ہو اور اس کے اندر جذبہ ہو، تو مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے درمیان یہ جذبہ ہے کہ یار اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے. کس حالت میں؟ چاہے اس کے حالت غیر حالت کے اندر، جب وہ معاشی طور پر پریشان ہو، بیماری کی نوعیت ہو، یا اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ اضطراب میں مبتلا ہو، تو ایک قدرتی طور پر اللہ نے دل کے اندر یہ رکھی ہے کہ انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے. کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک دوسرے کو ہمدردی کو مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں سے ان کو ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ یہ ظاہر ہے جب بھائی کے درمیان محبت ہو تو ان کے اولادوں کے درمیان بھی محبت کا عنصر ہوگا. کیوں؟ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. اچھا ان کی تربیت بھی ایسی ہو رہی ہوتی ہے. اب بہن کے درمیان، بھائی کے درمیان ایک ہی گھر میں ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ نہیں یار ہمارے بڑے یہ کام کرتے ہیں، اور کس موقع پہ کرتے ہیں وہ موقع بھی یاد رہتا ہے اس کو اور اسی کے مطابق کرتا ہے. بے شک جب تک ماں باپ کا خون قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منتقع نہیں ہو سکتا. مطلب ہے کہ رابطہ جب تک ماں باپ ہیں اور ماں باپ کے بعد بھی، یعنی وہ رشتہ قائم ہے بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بنیاد پر خون جو بلڈ ہے، جو اس کے جسم میں جو خون ہے، ظاہر اس ماں باپ کا خون ہے، تو اس میں ہمدردی کا جذبہ دوسرے سے ضرور ہوگا، یعنی بھائی سے بھائی کے درمیان، بہنوں کے درمیان. اس طریقے سے ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے. جس طرح انسان کے اندر ہے تو ہمدردی حیوانات کے اندر بھی ہے. بچوں کو ایک مدت کا پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں کے اندر ماحول کے چھوٹے چھوٹے بلی اور یہ چھوٹے چھوٹے کتے، اس ٹائپ کے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ان کے لیے باہم چھوٹے بچے ہیں تو ظاہر ان کو غذا مہیا کرنا، ان کو اچھے ماحول میں رکھنا، ان کو سردی گرمی سے غذا سے، یعنی کہ بارش کے موسم میں ہو یا آندھی طوفان کا موسم ہو، وہ جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک غیر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تابہ مقدن کے دشمن کے حملے سے بچانا، بالکل ایسے ہی ہے کہ کہیں یہ چھوٹا ہے، کہیں اس کو کوئی بڑا جانور نہ کھا لے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. ایک ڈر اور خوف سا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا بچہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے مجھ کے پر کہ اس کی حفاظت کی جائے. سب جانوروں کی عام خصلت ہے. اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے. جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے تو وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک سب باندھ کر دانا چگتے ہیں. بالکل سارے ایک ساتھ چل رہے ہوتے، دیکھا ہوگا. مگر ان میں سے ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہمجنسوں کی چوسکی کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی رہتی ایک دانہ نہیں کھاتی. اس میں سے ایک ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے یہ کہ سارے بطخ اپنے دانے چن رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک پہرہ داری پہ ہوتا ہے کہ یار کوئی آ نہ جائے، کوئی حملہ آور نہ ہو جائے. اور جب تک کہ جو لوگ کھانا نہیں کھاتے وہ ایک دانہ بھی لیتی نہیں، بلکہ اس وقت ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر میں لاکھوں چوٹیوں کو دوبارہ وہاں جمع کر دیتا ہے. اس طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ہے اور طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی، انسان اس کا زیادہ تر مستحق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، تو یہ جذبہ اس کے اندر نہ ہونا یہ ناممکنات میں سے. جب جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے تو انسانوں میں یہ کہ صفت کیسے نہیں ہو سکتی. دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم
اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے. انسانی اس کا تعلیم سے تعلق نہیں ہوتا، ایک جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ اس کے اندر رکھی ہے. یہ اس کے اندر ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے رونے پہ اس کو رونا آتا ہے، کسی غم میں غم دیکھتا ہے تو غمگین ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، یہ جذبہ اس کے اندر ہے اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ انسان ہے. اگر یہ جذبہ ختم ہو جائے پھر انسان نہیں ہے. تو میں نے بتایا کہ کیونکہ ہمدردی کا جذبہ جانوروں کے اندر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ جانوروں سے بدتر بھی ہو جاتا ہے اگر یہ جذبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. کیونکہ خوبیاں قدرت اور جانور کہتے ہیں کہ انسان اس سے زیادہ. دوسری ہے کہ ہمدردی ایک قدرت کی حاضر جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسانی کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے اور اس کا وجود ہرگز نہ پائے. ظاہر ہے وہ کسی اسکول کالج کسی مدرسے کے اندر تو تعلیم حاصل نہیں پیدا ہے، تعلیم حاصل تو نہیں کیا کسی جانور نے، کسی پرندے نے، کسی حیوانات نے. تو وہ یہ کہاں سے یہ جذبہ کیسے آیا؟ اس کا مطلب ہے تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی ہے کہ کارخانہ دنیا کے انتظام درہم برہم نہ ہو پائے. اس لیے یہ جذبہ ہے کہ یہ دنیا کا جو کارخانہ ہے اس میں ایک آدمی کی ضرورت دوسرے کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے. ایک آدمی کی، اچھا یہ مرنے کے بعد بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ظاہر ہے وہ زندہ ہے تب بھی ہے اور زندہ مرنے کے بعد جب وہ مر جاتا ہے تب بھی اس کے ساتھ یہ ہمدردی کا رویہ ہمدردی رکھی جاتی ہے اس کے ساتھ. کیونکہ انسان اپنی ضرورت میں دوسرے کے محتاج ہیں. ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی. بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے، انسانی زندگی متاثر ہو جائے. اگر یہ جذبہ نہ ہو، کسی کو بھوک لگی ہو تو ایک قدرتی طور پر اس کا نہیں یار میرے گھر میں ہے تو میں اس کو ضرور دوں گا، یہ ہمدردی. کسی کو پیاس لگی ہے، آپ کے کلاس کے اندر بھی طالب علم کسی کوئی پانی مانگتا ہے تو فوراً آپ پانی دیتے ہیں، یہ ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کو پیاس لگی ہے اور میرے پاس پانی موجود ہے تو میں اس کو فوراً دوں. کسی کو کھانا چاہیے، ہمارے گھر میں کوئی مسکین کو فقیر آ جاتا ہے تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ مانگنے والا ہے اور ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ہم دیں گے. کوئی بیمار ہے، عیادت کرنے چلے جاتے ہیں. اللہ نے اس کی فضیلتیں رکھی ہیں، اللہ نے اس کو ثواب اور اجر سے نوازا. ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک روز پیش ہونا ہے تو یہ تمام کے تمام جو نیکیاں ہم دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس کا اجر ملنا ہے، اس کا اجر ملنا ہے. فرمایا حدیث کے اندر ہے نا کہ ایک آدمی جب اپنے مسلمان مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے تو اس وقت تک جب تک وہ مریض کی عیادت کرتا ہے رہتا ہے، جب تک کہ وہاں تک موجود رہتا ہے وہ جنت میں ہوتا ہے. ہمارے ہم وطن میں بھی ہمدردی کے اصل سے بے خبر نہیں. کنواں بنوائیں، پاؤں بیٹھائی، سبیل لگائی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، شادی بیاہ میں شرکت، ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عادت، میت کی تعزیت، اس طرح بہت سی باتیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ مرنے کے بعد ان کے جو وارث ہیں، ان کے رفقا ہیں، ان کے ساتھ تعزیت کا ہمدردی، ان کی تزیید و تقویم میں حصہ لینا. ایسا زندگی میں بھی یہ کام کرتے ہیں تو جب وہ بیمار ہوتے ہیں ان کی عیادت کرتے ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کی مالی طور پر، اب مالی مشکلات ہے تو مالی مشکلات کو حل کی جائے، جسمانی طور پر مدد پہنچائی جائے، جیسے بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے یہ چیز. بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا ہمدردی ہے مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیزی سے ہو جاتا ہے. ظاہر تعلیم انسان کو شعور ضرور دیتی ہے، اس بات کے اندر شعور پیدا کرتی ہے نہیں یار یہ ہمدردی کا جذبہ ہے. اس کا مطلب ہے تعلیم اس بات کو اس کے لیے رہنمائی کا باعث بنتی ہے. جب اس کو رہنمائی مہیا کرتی ہے کہ نہیں یار نہیں جی ہمدردی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور تعلیم ہمیں سکھاتی ہے اس بات کو کہ ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اس سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، معاملات اچھے طریقے سے کریں. کیونکہ اخلاق انسان کے ساتھ 24 گھنٹے ہو. میونسپل کمیٹیاں جو سرکاری جا بجا شہروں میں اور قصبوں میں قائم کی ہے، اگر پورا اپنا فرض ادا کرے اور جس غرض کے لیے مقرر ہے تو اس کو امید رکھے، نظر رکھے تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے. ہمارے میونسپل کمیٹیاں ہیں کام کرتی جس کو آپ KMC اور DMC کہتے ہیں. علاقوں میں ہمارے سوپر جھاڑو لگاتے ہیں، گندگی اٹھاتے ہیں، سڑکوں میں صفائی کرتے ہیں. یہ تمام کے تمام اس کا بھی ہمدردی کا جذبہ کے اندر آتا ہے. نوکری تو ہے ان کی ضرور، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ صفائی کرتے ہیں تو ہم گندگی پراپر طریقے کیونکہ ہم پیسہ دے رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں نہیں یار صبح یہاں پر جھاڑو لگایا گیا
بھنگی نے صوبے نے صفائی کی ہے تو ہم اس کو گندا نہ کریں. یہ جذبہ ان کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یار یہ میری ڈیوٹی ہے, علاقہ صاف ستھرا کرنا میری ذمہ داری ہے, لیکن بحیثیت شہری ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے. مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے. ہندو مسلمان اگرچہ اپنی کتابیں دیکھیں تو ان کو ہمدردی کے ترتیب میں مالا مال پائیں گے. بالکل ہمارے مذاہب نے میں نے بتایا کہ حدیث کے اندر مرنے سے پہلے, مرنے کے وقت, مرنے کے بعد, اس کے اندر بیماری کی حالت میں, دکھ و تکلیف میں, کسی کو قرض دینا, کسی تکلیف میں شامل ہو جانا, ہر معاملات میں اندر اس کا کام میں, اس کے پڑوس میں کام بتانا, بیواؤں کی مدد کرنا, شادی بیاہ کی تقریبات, یہ ہر طرح سے جو بھی چیزیں ہمارے ماحول میں, ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں ان کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے جو ہر خاندان کے مرد و عورت ہیں. جیسے قوم ہے, ایک درخت ہے, شاندار درخت. اب شاندار درخت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام شاخیں ہری بھری ہوں, اس کے اندر جو پھول اور پتیاں ہیں اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں یار اس کے نگہبان کرنے والا ہے. تو آپ جس ماحول میں, جس گھر میں رہتے ہیں, اس کو دیکھ کے بتا سکتا ہے آدمی کہ نہیں یار ان میں, اس پورے گھر کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے. ان کے اندر والدین کے اندر بھی, ان کے بہن بھائیوں کے اندر, ان کے اولادوں کے اندر بھی. یہ کبھی بھی محلے کے اندر کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, یہ سب اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں. کسی دکھ میں, اچھا یہ نہیں کہ صرف اور صرف تکلیف ہے اس میں, ان کے خوشیوں میں بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے ان کے گھر میں ہو رہا ہو. یہ خاندانی نظام ہمارا اسی طرح چلتا ہے. جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اور اس کی ٹہنیاں پتے بھی ہرے ہیں, لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے, ٹہنیاں پتے سب سوکھ جائیں, تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے, ان کی خدمت یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال یہ ہے جنہوں نے دنیا کی تنزل اور ترقی میں بہت اثر کیا ہے. وہ یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, دوسرے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ترقی, کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار اور کسی گھر کی ترقی کا دار و مدار خاندان کی, یہ دو باتیں. ایک ہمارے دل میں آتا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور دوسرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, تو پورے دنیا کا نظام جو ہے وہ بدل جائے گا. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک ہے ہم کو نہیں, ہمارے سے کرنے سے کیا ہوگا, نہیں, ہمارے کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے حصے کی جب حصہ ڈال دیا, اپنا کام کر دیا, تو اس کا مطلب ہے سب نے پھر یہ سوچ لیا کہ نہیں, سب نے اپنا کام کر لیا, تو پورا ماحول صاف ستھرا ہو جائے گا. اس میں یہ ہے, ایک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا, تو ایک چڑیا, معمولی چڑیا, اپنے چونچ کے اندر ایک قطرہ پانی لے کر اس کو آگ کو بجھانے پہنچی. تو بڑے پرندے نے پوچھا تو کہاں جا رہی, تو کہہ رہے کہ میں تو آگ بجھانے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے تیرے اس پانی کے ایک قطرے سے کیا ہوگا, کہے گا, تو جواب ملتا ہے کہ ایک مجھے بھی پتہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا, مجھے بھی پتہ ہے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتی, لیکن کل اللہ اگر پوچھے مجھ سے کہ میرے خلیل کو جب جلایا جا رہا تھا تو تم نے کیا کوشش کی, تو میں یہ پیش کر دوں گی کہ اللہ میں نے بھی ایک قطرہ ڈالا تھا. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو کسی کو دیکھتے ہوئے نہیں, یہ سوچ لے کہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. جب سب نے یہ ذہن بنا لیا کہ سب کو کرنا ہے, تو سب خود بخود ہو جائے گا, اور سب نے یہ ذہن بنا لیا کہ نہیں کرنا ہے, تو اس کا مطلب نہیں ہو سکتا. دوسری یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہو, اور دوسرے خیال کے دنیا میں بڑے عذاب ظاہر ہو گئے. یعنی سب کچھ کر سکتے ہیں تو عذاب, پورے دنیا کا نظام بدل گیا. اور پہلے میں خیال میں یہ ہے تو کچھ نہیں کر سکتا, تو نظام پورا چوپٹ کا چوپٹ ہو گیا, لیکن دوسرے میں ہو گیا. یہ ہمارا چیپٹر تھا جو ہم اس کو کمپلیٹ کیا ہے, یہ ہمارے قومی ہمدردی میں. اس میں خلاصہ اور اس میں جو سوال جواب ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے, اور اپنے کتاب اس کے نوٹ سے, اور اس کو کمپلیٹ کرنا.